لباس زیب تن کرنے میں موسم کی رعایت کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ چنانچہ ہر آدمی کے لیے اس قدر کپڑا پہننا فرض ہے جس سے وہ اپنے سطر کو چھپا سکے، اور اس کے لیے سردی گرمی سے دفاع ممکن ہو، کیونکہ سطر چھپائے بغیر نماز اس کی نہیں ہوئے گی، اور خلقتاً انسان سخت سردی اور گرمی کا متحمل بھی نہیں ہے، جیسے بعض علاقے میں بہت زیادہ سخت سردی ہوتی ہے سردی کے زمانے میں، اور بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے گرمی کے زمانے میں، اور اس کو انسان کے اندر برداشت کرنے کا مادہ نہیں ہے۔ اس لیے لباس میں موسم کی رعایت اولا اور بہتر ہے، اور موسم کے لحاظ سے کپڑے کا استعمال بھی اس کے لیے مناسب ہے۔ سرما میں متوسط درجے کا جو عام حالات ہوتے ہیں اس میں متوسط درجے کا کپڑا استعمال کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اونی یا اسی طریقے سے جس علاقے میں ٹھنڈ ہوتی ہے جیسے یو پی، بہار، کشمیر اور بہت سے علاقے جاتے ہیں دنیا کے اندر، بہت سے مختلف ممالک ہیں، تو ایسے موقع پہ اونی کپڑا یا کوئی اور گرم کپڑا، کمبل وغیرہ، لحاف وغیرہ یا ایسی چیزیں جو استعمال کی رہتی ہے، ایسے گرما میں متوسط درجے کا سوتی کپڑا ایسے ہی جو ہے گرمی کے موسم میں سوتی کپڑا عام طور پر لوگ پہنتے ہیں، تو یہ بہتر ہے تاکہ جو ہے انتہائی انسان جو ہے صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزر بسر کر سکے۔ تو ایسے موقع پر سستے کپڑے میں اس کی تحقیر لازم نہیں آئے، ایسا لباس استعمال کرے جس سے اگر کوئی دیکھے تو اس کا ہلکا پن نہ سمجھ میں آئے، اور نہ ہی انتہائی نفیس اور قیمتی کپڑے پہننے میں اس کا پہنے کے جس سے کہے کہ بڑا متکبر آدمی ہے، تو ایسا کپڑا بھی پہننے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہرتوں سے منع کیا ہے، یعنی کسی کی حقارت بھی ہو رہی ہو اور کسی کی جو ہے کوئی تکبر بھی کرے، ان چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ ایک وہ شہرت جو انتہائی نفاست میں ہو اور وہ دوسری شہرت جو انتہائی خساست میں ہو، یہ دونوں سے منع کیا ہے کہ دونوں ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے قرآن مقدس کے الفاظ اس طریقے سے خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 31 آگے ہے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اس طریقے کے الفاظ سورہ نحل پارہ نمبر 14 آیت نمبر 81 پر جو ہے اس کو نقل گیا۔ ترمذی میں روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، اس طریقے کے الفاظ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109، ابواب الادب باب ما جاء ان اللہ يحب ان يرى اثر نعمته، اس طریقے کے الفاظ جو ہے نقل کیا۔ حاشیہ ترمذی میں ہے ان اللہ يحب ان يرى اثر نعمته على عبده اي ينبغي ان يظهر اثر نعمت اللہ فی حقه، اس طریقے کے الفاظ جو ہے نقل کیا۔ حاشیہ ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109، حاشیہ نمبر 12، حاشیہ نمبر 7 پر جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر میں ہے والاولا کونه من القطن او الکتان وهو المعصور وهو ابعد عن الخیال، اس طریقے کے الفاظ جو ہے الدر المنتقى مجمع الانہر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 191، کتاب الکراہیہ فصل فی اللبس الاختیار لتعلیل المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69، باب ما يفعل قبل الصلاة، اور المسائل المهمہ فيما ابتلت به العامہ، اس کی پہلی جلد کتاب اللباس فصل فی اللبس، عنوان ہے لباس زیب تن کرنے میں موسم کی رعایت، صفحہ نمبر 144، مسئلہ نمبر 148 کی جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔